بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم لیسن شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے دا پیس آف اسٹرنگ اینڈ اٹس ریٹن بائی گائے دی موپسا، رائٹ۔ اس کا پہلا کوشچن ہم کرتے ہیں، ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 1 ہے وائی ڈڈ منانا ایکیوز ہیوبرٹ آف پکنگ دا پاکٹ بک، کہ منانا نے ہیوبرٹ پر الزام کیوں لگایا تھا کہ اس نے پاکٹ بک یا اس کا بٹوا جو ہے وہ چوری کیا ہے، یعنی جو بٹوا گما تھا اس کا چوری کرنے پر ہیوبرٹ پر الزام کیوں لگایا گیا۔ الزام کس نے لگایا ہے؟ منانا نے لگایا ہے، اور کس پر لگایا گیا ہے؟ ہیوبرٹ پر لگایا گیا۔ اس کا جواب ہے منانا accused ہیوبرٹ of picking the lost pocket book because he had seen him picking something from the road۔ منانا نے ہیوبرٹ پر الزام لگایا کہ اس نے بٹوا اٹھایا ہے اس وجہ سے کہ اس نے روڈ پر سے، سڑک کے اوپر سے اس کو کوئی چیز اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ In reality it was a piece of string، حقیقت میں تو یہ رسی کا ٹکڑا تھا، but منانا misunderstood it for a pocket book، لیکن منانا نے چونکہ دور سے دیکھا تھا تو اس نے اس کو بٹوا سمجھا یا پاکٹ بک جو ہے وہ سمجھی۔ یعنی اصل میں یہ تھا کہ ہیوبرٹ سڑک کے اوپر سے ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے اس نے جیب میں ڈالا، اور منانا چونکہ بہت فاصلے پہ کھڑا ہو کے اس کو دیکھ رہا تھا تو اس نے سمجھا کہ شاید اس نے پاکٹ بک اٹھا کر جو ہے جیب میں ڈالی ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے وائی ڈڈ دا پیپل تھنک آف مسٹر ہیوبرٹ وین دے ہرڈ آف دا ریٹرن آف پاکٹ بک بائی سم ادر پرسن، کہ لوگوں نے مسٹر ہیوبرٹ کے بارے میں کیا سوچا یا کیا باتیں کی جب انہیں یہ پتا چلا کہ جو گما ہوا پاکٹ بک تھی یا گما ہوا بٹوا تھا وہ کسی اور شخص نے واپس کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، when the people heard of the return of the lost pocket book by someone else they did not change their mind۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ جو گم ہوا بٹوا ہے وہ کسی اور نے آ کے واپس کر دیا ہے ہال کے کیئر ٹیکر کو، تو انہوں نے پھر بھی یہ سننے کے باوجود بھی اپنے خیالات تبدیل نہ کیے۔ they keep on making fun of the ہیوبرٹ، اور انہوں نے ہیوبرٹ کا مذاق اڑانا جاری رکھا۔ they still thought ہیوبرٹ was guilty of stealing the pocket book، اور ان کو پھر بھی لگا باوجود اس کے کہ کسی نے آ کے وہ پاکٹ بک واپس کر دی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے ہیوبرٹ کا نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ انہوں نے یہی سوچا کہ ہیوبرٹ نے ہی یہ پاکٹ بک یا یہ بٹوا چوری کیا تھا۔ کوشچن نمبر 3 ہے وائی ڈڈ جارج گیو دا پاکٹ بک ٹو ہز امپلائر، کہ جارج اس شخص کا نام ہے جس کو بٹوا جو ہے وہ سڑک پر گرا ہوا ملا تھا، اس نے یہ بٹوا جا کے اپنے امپلائر کو کیوں دے دیا، یعنی اس جس کے گھر میں یہ کام کرتا تھا، جس شخص کے پاس یہ جارج کام کرتا تھا اس کو جا کر اس نے بٹوا کیوں واپس کیا۔ جارج واز این ان ایجوکیٹڈ پرسن، جارج جو ہے وہ ایک ان پڑھ انسان تھا، سو ہی کوڈ نیدر ریڈ نور رائٹ، نہ تو وہ پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا۔ therefore he gave the pocket book to his employer to return to his owner، اسی وجہ سے اس نے وہ بٹوا اپنے مالک کو دے دیا یہ کہہ کر کہ یہ جس کا ہے آپ اس کے مالک تک پہنچا دیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے what made ہیوبرٹ shameful، ہیوبرٹ کو کس بات سے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے اور یہ پیپر میں اکثر و بیشتر آتا ہے۔ ہیوبرٹ واز اے سمپل کنٹری مین، ہیوبرٹ جو ہے وہ ایک بہت سادہ لوح انسان تھا۔ He had self respect and honor، اس کی بہت عزت نفس تھی۔ He could not bear the insult of being called a liar، اور ظاہر ہے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ اس کو جھوٹا کہا جائے۔ According to him there was nothing so shameful as to be called a liar، اور اس کے مطابق اس سے زیادہ بے عزتی کی یا شرمندگی کی اور کوئی بات ہے ہی نہیں کہ اس کو جھوٹا کہا جائے۔ ٹیکسٹ میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ہیوبرٹ نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے پوچھا جانا کہ بٹوا تم نے چوری کیا ہے یا نہیں چوری کیا، یہ میرے لیے اتنے تکلیف کا باعث نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ میری بات کا یقین نہیں کریں اور مجھے جو ہے وہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات میرے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. Why did people make fun of his innocence? कि लोगों ने उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाया. ह्यूबर्ट was a simple and poor man. असल बात ये कि ह्यूबर्ट जो है वो एक बहुत सादा लो इंसान भी था और वो गरीब भी था. He did not know how to prove his innocence, और उसको नहीं पता था कि वो अपनी मासूमियत को कैसे साबित करे. He went about claiming he's not picking the pocket book. उसने बार बार लोगों को ये बात कही कि मैंने बटुआ जो है वो चोरी नहीं किया. He went to everybody and showed his pocket inside out to show that he had nothing. वो हर बंदे के पास गया और उसने अपनी जेबें उलट उलट कर खोल के दिखाई कि देखिए मेरी जेब में कुछ नहीं है. But instead of believing him, लेकिन बजाय इसके कि लोग उसकी बात का यकीन करते, पीपल स्टार्टेड टू मेक फन ऑफ हिज सिंप्लिसिटी. लोगों ने उसकी मासूमियत और उसकी सादगी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. शायद ह्यूबर्ट के भी हाथ पे यही गलती थी कि वो बार बार अपने ऐसे बात की जस्टिफिकेशन दे रहा था, बार बार इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसने गलती नहीं की. क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड ही कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस बिफोर हिज डेथ. कि अपनी मौत से पहले भी वो बेचारा अपनी मासूमियत का दावा बार बार क्यों कर रहा था. ह्यूबर्ट वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट सेल्फ इस्टीम. ह्यूबर्ट जो है वो बहुत इज्जत नफ्स का मालिक था. टू हिम नथिंग वॉज मोर शेमफुल देन टू बी कॉल्ड अ लायर. और उसके लिए ये बात बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस थी कि उसको झूठा कहा जाए. ही वॉन्टेड टू डाई एन ऑनरेबल डेथ. और शायद वो एक बहुत इज्जत वाली मौत मरना चाहता था. Therefore he kept claiming his innocence until his last breath. इसी वजह से वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक वो इस बात का दावा करता रहा कि उसने जो है बटुआ चोरी नहीं किया. आखिरी लफ्ज जो टेक्स्ट में लिखे हुए हैं बार बार मौत से पहले वो कह रहा था, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, बाय द वर्ड ऑफ माय ऑनर इट वाज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, यानी ये आखिरी अल्फाज थे, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, जो मौत से पहले यानी मरने से पहले उसने बार बार कहे हैं. थैंक यू सो मच. होपफुली आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे. थैंक यू जी.